نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، اور حال ہی میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلسے کے اندر اشتہارات لگے ہوئے تھے، اور اس نے کپڑے تو وکیلوں کے پہنے ہوئے تھے، پہنے والے کپڑے جو ہے وکیلوں کے ہیں، اور ٹھاٹ پاٹ سے اشتہار اتار رہا ہے اور پھر ان کو نیچے گٹر میں پھینک رہا ہے، پاؤں کے نیچے پھینک رہا ہے۔ اور ایک جیالے نے اچھل کے پولیس سامنے کھڑی ہے، وکیل صاحب کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا، وکیل صاحب کی آگے پیچھے سے ساری وکالت بڑھ گئی، جہاں سے نکلی تھی وہیں بڑھ گئی۔ تجھے کیا ضرورت ہوں مقدس کاغذات کو، مقدس اوراق کو، مقدس اشتہارات کو جس پہ نبی علیہ السلام کا، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، گٹر میں پھینک رہا ہے؟ اس کا مطلب سب سے بڑا شیطان وکیل ہے۔ پھر پولیس والے نے اسے روکا بھی، کہتا مجھے تو نہیں جانتا، جب منہ پہ چپیٹ پڑی نا تو جاننا پیچھا سارا آگے سے پیچھے سے نکل گیا۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام ہمیشہ بلند رہے گا۔ سارے کافر مل کر بھی، میں یہی تو کہتا ہوں کہ مل کر بھی، اکٹھے ہو کر بھی مسلمانوں کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے، اور مسلمان چند بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک طرف 10,000 بندہ کافروں کا ہو تو وہ کانپ رہا ہوتا ہے کہ مسلمان ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ یہ ہماری تاریخ میں ہے، 60,000 کافروں سے مسلمان صرف 60 تھے تو ٹکرا گئے اور کاٹ کے رکھ دیا 60 مسلمانوں نے 60,000 کے لشکر کو، اور آگے بھاگے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، جس کو نہ یقین ہو وہ تاریخ اپنا کیا اس کا نام ہے، تاریخ اسلام یا تاریخ مسلمان پڑھ لے، اور مجھے سے کتاب کا نام بھول گیا، وہ اس کتاب کو پڑھ لے، اور مسلمانوں کی تاریخ ہے یہ کہ مسلمان 60 بھی ہوں نا تو کافروں کے 60,000 ہوں تو 60,000 سے مسلمان 60 بھی ٹکرا جاتا ہے۔ 1,000 کے مقابلے میں ہمارا مسلمان ایک آج بھی کافی ہے۔ ایسے دیوس الو کے پٹھے حرامزادے وکیل بھی جو غیروں کا خاطی ہیں، نبی علیہ السلام کو نیچے رولیں، اس وکیل نے جس نے یہ کام کیا اس کو فوری پھانسی دینا چاہیے۔ حرامزادے کو اشتہارات پھاڑ رہا تھا، اس کے باپ کا جیسے ہم نے کوئی گستاخی کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے اشتہارات لگے ہوئے اور ان کو کوئی نیچے گرائے، پھر کہتے ہیں مولوی اشتہار دلاتے ہیں۔ حرامزادے تم نہ کام کرو، تم کافروں کے ملک میں رہتے ہو، مسلمان
اگر تم اپنے آپ کو کہلاتے ہو تو پھر مسلمان بنو، نبی کے نام کو چومو، نبی کے نام کی قدر کرو، اللہ کے نام کی قدر کرو، نہ تمہیں اللہ کا پتہ نہ تمہیں رسول اللہ کا پتہ۔ بہرحال اتنی میری تشریح ان کے لیے کافی ہے، حرام زادوں کے لیے۔ تو چلو بہرحال ہم ختم نبوت کا سلسلہ نمبر 4 جو ہے وہ میں بیان کر رہا تھا، 3 میں مکمل ہوا، چوتھا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چوتھا سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہو قال عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، سلسلہ نمبر 4۔ یہ حضرت ارباز رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ بے شک میں لکھ دیا گیا اللہ کے ہاں اس وقت آخری نبی جب آدم علیہ السلام کا خمیر بنا ہوا تھا، گارا بنا ہوا تھا، اس وقت میرے اللہ نے نبی لکھ دیا تھا خاتم النبیین، خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ خاتم النبیین کا ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم وضاحت سے بیان فرمایا، ایک حدیث نہیں۔ اب یہ کم از کم 6ٹھی حدیث پاک میں، 6ٹھی نہیں 7ویں حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، وہ بھی مشکات شریف سے۔ ابھی میں نے اور کتابیں کنگالی نے، یہی کتاب سب کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک کی پہنچ میں یہ ہے، جہاں سے مرضی خرید لیں۔ اگر ترجمے والی خریدنی ہے تو حصہ سوم، آخری حصہ وحید الزماں اہل حدیث کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان میں حدیثیں جو ہیں وہ نکالے، اور جو میں نمبر بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یہ حدیث پاک 5511 مشکات شریف، 5511 نمبر حدیث پاک مشکات شریف کی۔ دوسری فصل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، فضائل آقا علیہ السلام کے فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام ہو۔ آپ کے فضائل کا چیپٹر فصل نمبر 2 ویسے 1 میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ چلو یہ حدیث پاک 7ویں حدیث پاک حصہ 4، پارٹ 4، سلسلہ اسباق 4 جو آقا علیہ السلام کی شان میں ختم نبوت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اس سلسلے کی کڑی 4 کڑی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ کب؟ وَإِنَّ آدَمَ، اور بے شک آدم علیہ السلام، لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آپ کی مٹی گوندھی جا چکی تھی، آپ کا گارا تیار ہو چکا تھا۔ اتنا آقا علیہ السلام نے وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اب جو نہ مانے وہ مرزائی، جو نہ مانے وہ حرام زادہ، جو نہ مانے وہ احمد عیسیٰ یا دوسرے نبی، جھوٹے نبی، لعنتی نبی، حرام زادے نبی جو اٹھ رہے ہیں وہ۔
آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آگے بات کرتے ہیں، سأخبرکم بأول امری، میں تم کو یہ خبر سناتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو یہ خبر سناتا ہوں کہ سب سے پہلے جو حکم ہوا تو میرا اگلا جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ یا میرے پاس میں تمہیں اس امر کی ابتدا کی خبر دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بأولی امری دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما، رسولا من انفسہم، رسولا منہم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو ان کو پاک بھی کرے اور علم کتاب بھی سکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے پارے کی یہ آیا مقدسہ ہے، پہلے پارے کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان میں ایک نبی بھیج جو ان کو کتاب بھی سکھائے، علم بھی سکھائے اور ساتھ ساتھ ان کو پاکیزگی بھی سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کتاب کا علم بھی دے اور حکمت کا علم بھی دے۔ آگے فرمایا وَبَشَارَةُ عیسیٰ علیہ السلام، اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دی، عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی میں وہ بشارت ہوں، وہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے میری دی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد، یاتی لفظ آیا ایک رسول آئے گا۔ اب احمد عیسیٰ کو کیا پتا کہ اس کا معنی رسول جمع نہیں ہو سکتا، بے رسول جمع نہیں ہو سکتا، لیکن علم اتنا ہے، علم ایسے ٹھاٹھے مارتا ہے جو محمد کے فلٹر سے آتا ہے اور نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے نکلتی ہے۔ گرامر کیا گرامر نکلی؟ رسول ان ہو گیا نا، رسول ان ہو گیا، اپنے ماننے والوں کو سمجھا رہا تھا، اور کیونکہ اس سے جہل تو ہے، جو احمد عیسیٰ سے جہل ہے احمد عیسیٰ کو مانے گا، اسے کیا پتا کہ رسول ان لفظ جو ہے وید ہے، اسے کہا رسول ان ہو گیا نا، جمع ہو گیا، یہ علم ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیسا علم ہے۔ آگے پھر یاتی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ایک رسول آئے گا میرے بعد، ایک رسول آئے گا جو رسول ان کو جمع مانے اور احمد عیسیٰ کے کہنے پہ دوسرا بھی مانے، دونوں حرام زادے، ماننے والا بھی کہنے والا بھی۔ رسول ان کو جمع کہنے والا بھی حرام زادہ اور رسول ان کو جمع ماننے والا بھی حرام زادہ، دونوں حرام زادے۔ رسول لفظ ایک ہی ہے، ایک رسول، اگر یاد اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، ایک رسول آئے گا من بعد اسمہ احمد۔ چلو یہ بات میں اور بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ علم اتنا ہے، لعنت لینے کے لیے علم، لعنتیوں کا علم۔ وَرُؤْيَا أُمِّيَّ الَّتِي وَأَتَتْ حين وضعتني وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ میری ماں کو جو خواب آیا وہ خواب کی تعبیر میں ہوں، یعنی وہ میری صورت میں تعبیر کہ اللہ نے ان کی گود میں مجھے پیدا فرمایا، کی گود میں مجھے عطا فرمایا، میں آیا، اور جب میں دنیا میں آیا منزہ
رشود پر زہر ہوا تو میرے زہر ہونے سے قد خرج لہا نور، اس سے میری امی سے ایک نور نکلا. قد خرج لہا نور، قد خرج لہا نور، قد خرج لہا نور، میری امی سے نور نکلا. اب مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہے، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، لڑنے پہ ایک دوسروں کو قتل کرنے پہ ڈٹ جاتی ہے کہ نبی کو نور کیوں کہہ دیا. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے قد خرج لہا نور، میری امی سے نور نکلا، اس سے میری امی سے نور نکلا. اضاء لہا، اس کی روشنی سے، اس نور کی روشنی سے، اس کی چمک سے، اضاء لہا، اس کی روشنی سے، منہ، اس کی روشنی سے، قصور الشام، میری ماں نے شام کے محلات دیکھ لیے. کوئی مانے نہ مانے، کہتا میں نہ مانوں، نہ مان بھی تو نہیں مانتا تھا. ادھر تو پھر ہو گئی بات کیا ہوگی؟ قد خرج لہا، میری امی سے نور نکلا. نور آگے اضاء لہا منہ، اس نور کی روشنی سے، اس نور کی چمک سے، قصور الشام، میری امی نے شام کے محلات دیکھ لیے. رواہ فی شرح السنہ ورواہ احمد ورواہ عن ابی امامہ من قولہ سأخبرکم الی آخرہ. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو یہ رتبے عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام نے اسی قرآن پاک کے ترجمے کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا. ایک حدیث پاک اور آپ کو میں سنا دوں، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور دارمی نے اسے بیان کیا ہے. وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع مشفع ولا فخر. رواہ الدارمی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمیں فرمایا، ان النبی، بے شک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، انا قائد، میں تمام انبیاء، تمام رسولوں کا امیر ہوں، قائد ہوں، امیر ہوں. قائد المرسلین، مرسلین کا میں قائد ہوں، میں ان کی قیادت کرنے والا ہوں، میں ان کا امام ہوں. قائد کے معنی مقتدی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور مقتدی کا معنی کیا؟ پیچھے چلنے والا، پیچھے لگنے والا. امام کو آگے پیش امام کہتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا قائد ہوں، وہ میرے مقتدی ہیں، میں ان کا قائد ہوں. اور جو نماز پڑھاتا ہے قائد، وہ اصل قائد ہوتا ہے. قائد
قید اعظم کو قید اعظم کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے پاکستان ہمیں بنا کے دیا اور اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی کہ وہ پاکستان کی عوام کے دل کی دھڑکن بنے اور قید اعظم تخلص پایا. اور انبیاء کے قید اعظم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا قائد المرسلین، انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا، تمام رسولوں کا قائد ہوں اور تمام رسول میرے مقتدی ہیں. سبحان اللہ. اب قائد کا معنی تو آپ کو بڑا اچھی طرح سمجھ آئے گا. امام بھی قائد ہوتا ہے، اس کا نام ہم نے امام دے دیا نا، تو امام کو بگاڑ کے بولتے ہیں مولوی یا کچھ بگاڑتے رہو. لیکن قیامت والے دن پتہ چلا گا کہ جیتا کون اور ہارا کون، قائد کون ہے. تمہارے پیر قائد نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ تمہیں نماز نہیں سکھاتے، نماز نہیں پڑھاتے. نماز پڑھانے والا قائد ہے. پیر تو خود بھی جاہل ہے، چلو کو پڑھنا نہیں آتا. ایک دو پیروں کا میں نے سے واسطہ پڑھا ہے نا، خطبہ ہی نہیں پڑھنا آتا، نکاح کا خطبہ بھی نہیں آتا، ویسے ہی پڑھنے تو کلمہ پہلا غلط پڑھتی ہے. پیروں کو بھی نہیں آتا. جب پیروں کو نہیں آتا تو مریدوں کو کیسے آئے گا؟ جیسے بہانے کے ویسے ٹوٹے کے، جیسے کیا کہتے ہیں، جیسا امام ویسی عوام. اصل امام تو ان کو مانتے ہیں نا، اور ان اماموں کو کلمہ ہی نہیں آتا. جس طرح ہمارے اسمبلی والے بیٹھے اماموں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. اور اس طرح کے امام بنتے ہیں جس طرح وہ وکیل بن گیا، نبی علیہ السلام کے نام کو پھاڑ کے نیچے بھیج رہا ہے، اللہ کے نام کے پھاڑ کو پھینک رہا ہے، پاؤں کے نیچے روند رہا ہے. چپیڑ پڑی ایک عام بندے نے، ویسے غریب بچے نے ماری ہے، یہ بھی نہیں بتایا. اتنا جذبہ، اتنا جوش، انہوں نے منہ پہ چپیڑ مار دی. وکیل کیا آگے پیچھے سے کچھ رہ گیا؟ جیل میں بھی کیا، پولیس نے پکڑ بھی لی. مجھے نہیں جانتے تم، شیطان کی طرح اکڑ، تکبر سے عزازیل راخار کرد، بزندہ لعنت گرفتار کرد. ایسے وکیلوں جو تکبر کرتے ہیں نا، ذلیل ہوتے ہیں. اب یہ باہر بھی نکلے گا نا تو اس کی تصویر لوگوں نے دیکھ لی ہے، باہر بھی نکلے گا تو لانتے رہے گا، منہ چھپا کے رہے گا، ڈر کے رہے گا. کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ لگا بھی دے گا حرام زادے کو. قائد المرسلین ولا فخرا، میں اس پر فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ. خاتم کا معنی مور ہے، خاتم کا معنی مور ہے. دور بیٹے موت لخ دی لعنت. نبی تو ہو سکتا ہے نا بعد میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میں ہی آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرًا، اور میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں. میرے اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا. وَأَنَا اول شافی، اور پہلا شفاعت کرنے والا، مشفع ولا فخرا، میں پہلا شفاعت کرنے والا شافی ہوں، اور ایسا شافی ہوں کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. مشفع، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جس کو میں کہہ دوں گا یا اللہ چھوڑ دے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے چھوڑ دے گا. شافع و مشفع ولا فخرا. کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں شفاعت کرے گا، کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میں شافی ہوں. اب مسلمان اس میں کیوں کسی کو کیوں تکلیف ہو؟ آقا علیہ السلام فرما رہے انا شافی ہوں، میں شافی ہوں. اور شافی بھی ایسا وہ مشفع، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. رواہ الدارمی، حدیث نمبر 5515. 5515. امید ہے میری بات کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، اور میں اس بات پہ
اس درس پاک کو اختتام کو پہنچاتا ہوں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ. آج دیکھا نا لبیک یا رسول اللہ والے بچے کو، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. وکیل کے منہ پہ چڑھ رکھ کے مارے. یہ جذبہ ہے. ابھی پولیس والوں نے سے بچے کو پیچھے ہٹا دیا، ہو سکتا ہے وہ اس کو ٹھٹے بھی مارتا، نیچے گراتا بھی. پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا. دیکھا تو میں نے بھی، موبائل میں ہے، نیٹ پہ ہے، لیکن بچے نے منہ پہ چپیڑ مار دی. جو کہہ رہا تھا سپاہی کو، مجھے تو جانتا نہیں ہے. سپاہی تو بیچارہ چپ ہو گیا، لیکن جالے نبی علیہ السلام کے عاشق، نبی علیہ السلام کے دیوانے، ایسے بدبختوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں. وہ ایسے حرام زادوں کو، ایسے حرام زادوں کو، یہ حرام زادے ہوتے ہیں. اوپر سے کلین شیپ کر کے اپنے آپ کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ، منہ پہ چنڈ پڑی تو ساری اپ ٹو ڈیٹ پیچھے سے ہوا ہو گئی. فائدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی بے حرمتی کی تو اللہ نے اسی وقت منہ پہ چنڈ مروا دی، اور ایک چھوٹے سے غریب بچے سے. اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمیں بھی پتہ چلا، بوڑھے ہم ہو گئے لیکن ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے دیوانے آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے دیوانے رہ گئے. اور حکومت کے منہ پہ بھی چپیڑ ہے. آرام سے ان کو، فرانس والوں کو نکال کے پلا دفاع کرو. ملک میں اتنا شور ہو رہا ہے، اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، ملک کی نقصانات کر رہے ہو. ایک فرانس کا چبڑا ہے وہ سفیر، اس کو باہر نکالو. مثلاً طور پہ کہتا بندہ تم جاؤ 2-4 سال ادھر رہے ہو، چلو سا ہمارا امن ہو جائے ملک پاکستان میں. لیکن مسئلے طور پر بھی تم نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے منافق ہو تم، گورنمنٹ والوں. اور عمران خان تو منافق ہے. یہ ہماری فوج نے پھر کام کر دینا ہے. تیرا بھی اب جو نا کنڈا اڑنے والا ہے. فوج نے کوئی تیرا ساتھ نہیں دینا. جس طرح پچھلے دھرنے میں فوج نے جواب دیا کہ ہم اپنی عوام پہ، اپنے مسلمانوں پہ گولی چلائیں. فوج نے اس دفعہ بھی ایسے ہی کہنا ہے. اور فوج انشاءاللہ حرمت رسول پہ وہ بھی مٹنے والی ہے. ملک تاب تو قائم ہے. ہماری فوج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام ہے. اور چبل وزیر اعظم بن جاتے، نہ ان کو نہ استنجا کرنے کا پتہ نہیں. عمران خان کو بھی نہیں پتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، لیکن وہ بھی منافقانہ طور پہ. نکالو، باہر کرو، بس بات ختم. اس میں تمام اپنا لبیک یا رسول اللہ والے آرام سے بیٹھ جائیں گے. جب ہمارا مطالبہ مان دیا گیا، خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کا جذبہ جگا دیا. ہمارے بچے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے، کوئی فلموں دیکھ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. ان کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دی. یہ خاتم حسین رضوی کا احسان ہے ملک پاکستان پر. اور تمہارے ملک پاکستان سے پوری دنیا اب خوف زدہ ہو گئی ہے، محبت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کی وجہ سے. فرانس والے کو باہر نکالو، سفیر کو دفاع کرو. بغیرتوں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں، تم ان کو تحفظ دے رہے ہو. تو شرم کر لو. میں پھر اپیل کروں گا گورنمنٹ سے، عمران خان سے خصوصی طور پہ، کہ وہ اس بات پہ غور کرے. علماء کرام کو پکڑنے کی بجائے اور بچوں کو گرفتار کرنے کی بجائے، جیلوں میں ڈالنے کی بجائے، فرانس والے کو نکال دو، بس بات ختم. تم نے کون سا فرانس والے سے اتنا پیسہ لے لیا ہے کہ تم آپ ڈر رہے ہو کہ پیسہ دینا پڑے گا؟ حرمت نبی سے بڑھ کر دنیا کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. جو حرمت نبی کا پاس نہیں رکھتا وہ ہمارے لیے ذلیل اور اس طرح کا وکیل ہے جس کو آج کل چانٹ پڑی ہے. اس طرح کا خبیث اور للو کا پٹا حرام زیادہ ہے جو ان کا فرانس والوں کا ساتھ دے گا. نکالو ان کو، دفاع کرو، پرے کرو، تاکہ ملک کے اندر شور نہ مچے، ملک میں امن و سکون رہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی حرمت پہ مار مٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور لبیک والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں، آقا علیہ السلام ہی ہمارے نبی ہیں.
آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. آقا علیہ السلام ہی ہم سب کو تمام چیزوں سے، تمام کائنات سے، اپنے بچوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزیز ہیں، اور ہمیں کوئی چیز یہ عزیز نہیں. یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں عشق بھی آ کے رہ جاتا ہے. ایمان سب سے اعلیٰ ہے، بس ایمان سب سے اعلیٰ ہے. آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان اور ختم نبوت پر ایمان، یہی ہمارے جان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی حرمت پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے. جن کو ہو چکی ہے ان کو شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسع الجزاء.